ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مل کر میرے ساتھ روشی پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا کریم اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع اللہ. پیارے آقا احمد مصطفیٰ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان، روزہ دار ماؤں بہنوں بیٹیوں، اپنے ادارے کی جملہ سٹاف اور طالبات اور اپنے ادارے میں بیٹھی ہوئی تمام اعتکاف کرنے والی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان والیو، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج رمضان المبارک کا الوداعی جمعۃ المبارک ہے، اور اس حوالے سے جو بات تھی ہمارے پچھلے جمعۃ المبارک میں ہوئی، آج آپ سب کو پتہ ہے کہ کل کا جو دن ہے وہ عید الفطر کا ہے، یعنی کہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ خوشی کا دن، وہ کمائی کھانے کا دن، جو پورا ماہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھ کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کی. کل کا دن ان کے لیے وہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو شوال کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی. ایمان والیوں، شوال المکرم اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے، جس کی اہمیت ایمان والیوں اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس کا آغاز عید الفطر جیسے عظیم انعامات، عظیم انعام سے ہوتا ہے. ایمان والیوں، یہ مہینہ رمضان کی عبادتوں کو تسلسل کے برقرار رکھنے کے لیے، جو ہم رمضان میں عبادتیں کرتی ہے نا، اس کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. کون سا مہینہ؟ کون سا مہینہ؟ شوال کا مہینہ. اور اس ماہ کی اہمیت اور اس میں کی جانے والی کچھ اہم عبادات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. ایمان والیوں، شوال کے 6 روزے، جس کو 6 روزے بھی کہا جاتا ہے، اس ماہ کی سب سے فضیلت والی عبادت یہ 6 روزے ہیں. کتنے روزے ہیں؟ 6 روزے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، کس کے؟ رمضان کے روزے رکھے، پھر ان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو یہ ایسا ہے جیسا اس نے ہمیشہ، یعنی کہ پورے سال کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے رکھے. ایمان والیوں، قرآن پاک کے اصول کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے. کتنا؟ 10. ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے. لہٰذا رمضان کے 30 روزے 300 دن کے برابر اور شوال کے 6 روزے 60 دن کے برابر ہو کر پورے 360 دن، یعنی کہ 1 سال کا ثواب بنتے ہیں. کتنے؟ 1 سال کا ثواب بنتے ہیں. اور اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایمان والیوں، یہ روزے عید کے فوراً بعد، یعنی کہ 2 شوال، پہلی شوال، یکم شوال کو تو عید الفطر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ داروں کے لیے کیا ہے؟ انعام ہے، تحفہ ہے. اب جب عید کا دوسرا دن ہوگا تو اس کے فوراً بعد، یعنی کہ 2 شوال سے یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، یا پورے مہینے میں متفرق طور پر بھی رکھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پورے مہینے میں کسی اور دن بھی آپ ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں. آگے دیکھیے کہ ایمان والیوں، شوال سے حج کے مہینوں کا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ. کون سے مہینوں کے؟ حج کے مہینوں کا آغاز ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب مسلمان حج کا احرام باندھ کر اپنی اس عظیم عبادت کی تیاری شروع کر سکتے ہیں.
آگے ایمان والیوں دیکھو کہ یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے. کون سی عید جس کو چھوٹی عید بھی آپ کہتے ہیں, عید الفطر منائی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزوں کا انعام ہے. کیا ہے؟ روزوں کا انعام ہے, تحفہ ہے. ایمان والیوں اس دن نماز عید کی ادائیگی, صدقہ فطر کی تقسیم اور تکبیرات کہنا اس کی اہم عبادات میں شامل ہے. کون سی؟ یکم شوال کی, یکم شوال کی. اور یاد رکھو شوال کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ رمضان میں پیدا ہونے والا تقوی, کیا پیدا ہونے والا تقوی اور نیکی کی عادت کو برقرار رکھنے کا امتحان ہے. کیا ہے؟ امتحان کس میں شروع ہو جاتا ہے؟ شوال کے مہینے میں. کہ جو رمضان میں اگر کسی نے روزوں کے ذریعے تقوی کما لیا اور نیکی کی اصل تک پہنچ گیا تو رمضان میں وہ خود کو دیکھے, شوال میں وہ خود کو دیکھے کہ واقعی اس نے اس کام کے اوپر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا یا صرف وہ رمضان کا ہی مسلمان تھا. ٹھیک ہو گیا. تو کیا ہے کہ تقوی اور نیکی کی عادت کو برقرار رکھنے کا یہ امتحان ہے. اور ایمان والیوں بزرگوں کے نزدیک شوال کے نفل روزے, یہ روزے کون سے ہیں؟ نفل روزے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رمضان کے روزے قبول فرما لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, چاہے وہ روزوں کی صورت میں ہو, چاہے وہ ہماری نمازوں کی صورت میں ہو, یا دیگر جو چاہے وہ ہماری کسی بھی حوالے سے ہو. تو ہمیں ہماری عبادت میں اخلاص عطا فرمائے اور عید کی خوشیوں میں ہمیں خود کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے خاندان میں بھی خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے ہمسایوں کے ساتھ یہ خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ناراض ہیں ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اس کو کیا کر لیں, کیا کر لیں, راضی کر لیں, تاکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے جس کو ملتا ہے وہ تو انتہائی خوش ہوتا ہے نا, اس کو پھر یہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی کر لوں گی, اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی کر لوں گی, اللہ راضی رہنا چاہیے بس مجھ سے. کون راضی رہنا چاہیے؟ تو پھر اس موقع پر ہم سب نے کیا کوشش کرنی ہے کہ یہ عید کی خوشی سب میں تقسیم کرنی ہے, اچھے انداز میں, اچھے گفتگو میں, اچھے اخلاق میں, اچھے کردار میں, تاکہ پتہ چلے کہ واقعی جو ایک ماہ کی ہم نے مشقت کی ہے, محنت کی ہے, اس کا ثمر ہمیں ہمارا عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے. اور اس کا ثمر اب ہم شوال یا دیگر مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثمر, اس کا پھل کھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ہزاروں عیدیں نصیب کرے. اور ایمان والیوں اس موقع پر صرف زندوں کے ساتھ نہیں بلکہ جو ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی احسان ثواب کا بھی اہتمام کیجیے گا کہ صبح میں جب آپ ختم پڑھتی ہیں گھر میں, تو میں تمام خواتین سے گزارش کروں گی کہ صبح میں جب آپ کو میٹھا بناتی ہیں تو ختم شریف پڑھ کر اپنے فوت شدگان کے لیے احسان ثواب ضرور کیا کریں, تاکہ وہ بھی ہمارے اس معاملے میں خوشی میں شامل ہو جائیں. وفا وہی ہوتی ہے جو صرف جیتے جی نہیں, اس کے مرنے کے بعد بھی کی جائے. تو ہمیں اپنے پیاروں کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ عید کی خوشیاں آپ سب کو بہت زیادہ مبارک کرے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ایسی ہزاروں عیدیں نصیب فرمائے. والسلام فی امان اللہ.